برج جوزا جیمنائی، آپ کا تعلق برج جوزا والوں کے لیے کہ آپ کا تعلق ان آسمانی تبدیلیوں سے ہے جو آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں، خاص طور پر جب ہم ذوحل کی 11ویں گھر میں آمد کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ کے ذائچہ کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے جو آپ کے سماجی حلقوں، دوستوں اور طویل المدتی منصوبوں پر نمایاں اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برج حمل میں جو کہ ذوحل کا داخلہ ہو رہا ہے، تو یہ آپ ذائچہ میں آپ کا 11واں گھر بنتا ہے جو کہ دوستوں، تعلقات میں کو مستحکم بنانا، نیٹ ورکنگ اور اجتماعی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ یہ گھر آپ کے دل کی گہرائیوں میں موجود خواہشات کا بھی آئینہ دار ہوتا ہے۔ ذوحل کا 11ویں گھر میں آنا ایک ایسا عمل ہے جسے آپ پہلے بھی محسوس کر چکے ہیں، کیونکہ اس کی آمد جو ہے 1996 اور 1999 تک رہی، اور اس سے پہلے اگر تھوڑا سا پیچھے جایا جائے تو 67 سے 1969 کے دوران بھی ہوئی تھی۔ ذوحل کی یہ توانائی اکثر آپ کو مجبور جو ہے نا وہ کرتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں، سماجی طور پر جو آپ کے رابطے ہیں ان کا تجزیہ کرتے رہیں، ان میں سے غیر ضروری یا سطحی تعلقات جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، صرف وہی رشتے جو ہے نا ان کو باقی رکھنے کی کوشش کریں جو پختہ، دیر پا اور حقیقی ہیں اور فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ اس سے آپ کو بہتری کا جو ہے نا سبق ملتا ہے، اس سے بہتری حاصل بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وقت ایسے دوستوں کی چھانٹی کا ہے جو صرف وقتی یا موقع پرست ہوں اور جن کی دوستی کی بنیاد گہری نہ ہو۔ یہ 40 مہینوں کا دورانیہ لگ بھگ آپ کو اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ تعلقات پر غور کرنے کا موقع دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران کوئی ایسا قریبی دوست آپ سے فاصلہ اختیار کر لے، یا زندگی کے مختلف حالات کی وجہ سے آپ کو کہیں اور منتقل ہونے کا سوچنا پڑ جائے، یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ اہم ہے کہ آپ خود سے سوال کریں کہ آیا یہ رشتہ قدرتی طور پر ختم ہو رہا ہے یا حالات کی سختی آپ کو اس تعلق کو جو ہے نا وہ چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے۔ 11ویں گھر کی جو ذوحل کی توانائی ہے بہن بھائیوں اور باقی جو قریبی احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو بھی متاثر کر رہی ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو آپ سے عمر میں چند سال بڑے ہوں گے۔ اس دوران آپ کے تعلقات میں کچھ کشیدگی اور چپکش کا امکان بڑھ جاتا ہے، جس سے آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو سمجھداری اور تحمل سے نپٹانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے یا آ جاتی ہے، تو اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ آنے والے سالوں میں ذوحل کی توانائی آپ کے کیریئر کے شعبے میں ایک نئی راہ دکھانے کے لیے بھی کام کرے گی۔ پچھلے 3 سالوں سے ذوحل آپ کے 10ویں گھر یعنی کیریئر کے گھر میں موجود ہے، جہاں اس نے آپ کی مہارت، محنت اور پیشہ ورانہ کامیابیوں کو جانچا، پرکھا۔ اس عرصہ میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا اور اپنی جگہ بنانے کے لیے سخت محنت کی، لیکن اس وقت بھی ذوحل آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ واقعی اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یا اس منزل کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، اور کیا یہ وہی منزل ہے، وہی راستہ ہے جسے آپ نے دل سے منتخب کیا ہے۔ یہ بھی آپ کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ وقت آپ کو اپنی زندگی کے اگلے 5 سے 10 سالوں کی منصوبہ بندی کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ 11ویں گھر میں ذوحل کی جو آمد ہے آپ کو اپنے طویل المدتی خوابوں، اہداف اور مالی کامیابیوں کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ لینے پر مجبور کرے گا۔ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ کے مقاصد کے حصول کے لیے کن راستوں پر چلنا مناسب ہوگا۔ یہ سوچنا ضروری ہے کہ مالی استحکام اور پیشہ ورانہ مقام کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 3 سالوں میں محنت کی ہے تو اب ذوحل آپ کو اس محنت کا پھل دے سکے گا۔ یہ موقع ایسے بیج بوئے جانے کا ہے جنہیں آپ نے صبر اور محنت سے اگایا ہوگا۔ اگر آپ نے سچائی اور دیانتداری سے کام لیا ہوگا تو کامیابی کی فصل کاٹنے کا وقت بھی آ چکا ہوگا۔ یہ وہ دور ہے جب آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں، اب جو شروع ہونے والا وقت ہے، لیکن اس کے لیے مستقل مزاجی اور حکمت عملی کی ضرورت پیش آ سکے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ اور زہرہ کے درمیان جو ہے نا ایک پازیٹیو ٹرائن بن رہی ہے، اس کی موجودگی جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی زندگی میں رہائش یا ماحول میں تبدیلی آ سکتی ہے۔
یہ تبدیلی آپ کی صحت اور خوشحالی پر مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ ممکن ہے کہ آپ کرائے پر کوئی نیا گھر لے لیں یا کسی نئی جگہ منتقل ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کرائے کے گھر کو چھوڑ کر اپنا گھر خرید لیں، یا جہاں آپ کو جو ہے نا وہ نئے امکانات اور خوشگوار تجربات کا سامنا ہو جائے گا اور کرنا ہوگا۔ رہائش کی اس تبدیلی کے ساتھ آپ کے پڑوس اور معاشرتی ماحول میں بھی نمایاں فرق آ جائے گا، یقیناً بالکل انٹائرلی چینج آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے نئے سماجی حلقوں اور تعلقات کی جو تشکیل ہوگی، نئے جو ڈیولپ ہوں گے ریلیشن آپ کے، تو ان میں یہ مددگار ثابت ہو سکے گا۔ اس دوران مالی معاملات میں بھی آسانیاں پیدا ہو سکیں گی، خاص طور پر نئے مالی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے یا گھر کے لیے قرض حاصل کرنے میں بھی یہ ساری جو سہولتیں آپ کو میسر آ سکیں گی۔ یہ وقت آپ کے لیے خوش آئند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے کوئی نیا منصوبہ سوچ رکھا ہے، یا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل ایرا میں، یا ڈیجیٹل جو دنیا ہے اس وقت، اس پہ اپنا قدم آپ جو ہے نا وہ رکھنا چاہتے ہیں، یا قدم رکھا ہوا ہے، اس کو آگے آپ سٹیپ فارورڈ ہونا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس میں آپ کو خاصی فیور جو ہے نا اسٹارز کی مل جائے گی۔ اور زحل اور نیپچون کی جو مشترکہ موجودگی ہے، آپ کو اپنے طویل المدتی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک مضبوط، حقیقت پسندانہ اور عملی منصوبے بنانے میں مدد دے سکے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے سب کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، یعنی سب کی من مانی جو ہے اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈھالنا، ایسا نہیں کرنا۔ اور جیسے کہتے ہیں ہر بات پہ ہی ہاں نہیں کرنا، اس سے تھوڑا سا آپ کو یہ جو چونکہ آپ کے اندر ایک یہ سوچ جو ہے نا جنون کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ آپ اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ کسی کو کبھی انکار ہی نہیں کرنے، ہر ایک کے ساتھ بالکل قدم پہ قدم ملا کے چلیں، ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملائیں، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ اپنی جو فطری آپ کی جو ہے اصل صلاحیت، اس سے ریلیٹڈ متعلقہ لوگ جو ہیں، ان کا جو گروپ ہے، ان کو آپ کو تلاش کرنا ہوگا، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ آپ خود کو قدرتی اور زیادہ جن کے ساتھ آسانی محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو آپ کو بغیر کسی دباؤ یا ثبوت کے آپ کے جو اصل حیثیت ہے اس کو قبول کر لیں گے۔ جیسے کسی بھی قبیلے کا یا گروپ کا کوئی بندہ ہوتا ہے، جب وہ ملتا ہے تو اسے شناخت نہیں پوچھی جاتی، پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس قبیلے کا ہے۔ تو اسی طرح سے تو کیونکہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کا اصل قبیلہ وہی ہے جہاں آپ کو خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور زحل جو ہے نا اب آپ کو یہ منظر دکھا رہا ہے کہ کچھ ایسا ہوگا کہ جہاں جہاں بھی آپ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، ان لوگوں سے آپ ہٹ کے اپنے اصل کی طرف واپس آئیں گے، جو آپ کے ہم مزاج ہیں، آپ کے جو زیادہ جن سے سوچیں ملتی ہیں، جو مل جل کے کام کرنے میں آپ کے مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام اثرات اور تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے کئی اہم پہلوؤں کو متاثر کریں گی، خاص طور پر آپ کے سماجی حلقے، کیریئر، مالیات اور ذاتی خوشیاں جو ہیں ان سے متعلقہ جو بھی آپ کے پروجیکٹ ہیں، سلسلے چل رہے ہیں، ان کو متاثر کرنے کا سبب بنیں گی۔ کہیں بہتری لائیں گی، کہیں کٹ کریں گی، کہیں آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں گی۔ تو اس ایسے جب بھی کوئی مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو صبر و تحمل سے، حکمت عملی سے اور اپنی ذات کی جو گہرائیاں ہیں اس کو سمجھیے گا، یعنی اپنی صلاحیتوں کو سمجھیے گا، ڈیپ ڈاؤن کیجیے گا، اپنے بارے میں ذرا اعتماد کے ساتھ سوچیے گا کہ آپ کے اندر کیا کیا جو ہے نا صلاحیتیں یا خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، تاکہ ان کو اپنا کے آپ اپنی زندگی کو جو ہے نا بہتر سمت دے سکیں، آپ اپنی لائف کی جو ڈائریکشن ہے اس کو بہتر بنا سکیں۔ زحل کی جو یہ برج تبدیلی کا جو معاملہ ہے، اس کے باعث آپ کے رشتوں میں سنجیدگی اور دیانتدانی کا رنگ جو ہے نا وہ نمایاں ہو جائے گا۔ آپ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے منظم کر سکیں گے، اور غیر ضروری جو ہچکچاہٹ ہے وہ آپ میں ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں آپ کو رشتوں میں واضح حدود اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت پیش آ سکے گی۔ محبت کے معاملات میں آپ کو بہتر رابطے اور بات چیت کی مہارت اپنانا ہوگی، یہ اسکل آپ کو پیدا کرنا ہوگی تاکہ غلط فہمیاں کم ہو جائیں۔
یوں سمجھ لیجئے کہ غلط فہمیاں تو ہیں، ان کو ختم کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ زحل آپ کو یہ بھی سکھائے گا کہ رشتہ صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ ایک باہمی احترام اور تعاون کی بنیاد پر بھی قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس درس کو یعنی اس سب کو اپنا لیں گے، یاد کر رکھ لیں گے تو تعلقات میں مضبوطی اور پائیداری آ سکے گی، ورنہ جو ہے غیر یقینی جذبات جو ہے نا وہ تعلقات کو کمزور کر سکے گے۔ نئے تعلقات میں محتاط رہنا ہوگا آپ کو، سنجیدگی سے قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ افراتفری میں بس مار دھاڑ کرتے آگے بڑھتے جائیں، ایسے تعلقات کمزور تو ہو سکتے ہیں